صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ہے ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر! لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا۔ لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تھا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور۔ اللہ اکبر! دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا۔ لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا، اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ منظر دیکھا تو ابراہیم ابھی کوئی سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر! آج ہمیں اس سنت کو باقی رکھ کر کے ہمیں وہ یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ میرے ایسے بندے کہ جو میرے حکم پہ اپنی سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو تمہاری محبوب چیز ہے اس کو راہ خدا میں جب تک قربان کرنے کا جذبہ نہیں پاؤ گے تب تک تمہیں وہ منزل نصیب سعادت کی نہیں ہوگی۔